बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया के ज़रिए पहले भी बहुत से इंटरव्यूज़ मेडिकल सीरीज़ में आपके सामने पेश करता रहता हूँ। आज यहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक वॉक हुई कार्डियोलॉजी डे के मौके पे। यहाँ पे डीजी हेल्थ जनाब डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर साहब स्पेशली तशरीफ़ लाए। डॉक्टर सईद आलम साहब ने अरेंजमेंट किया। डॉक्टर सईद आलम साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर बुरहान साहब वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर सरदार आमिर अज़ीज़ साहब MSDHQ हॉस्पिटल और डॉक्टर राजा फ़िदा हुसैन। दर्जा ब दर्जा मैं नाम किसी के अगर आगे पीछे कर रहा हूँ तो मुझे माज़रत माफ़ कीजिएगा। मैं हिफ्ज़ मरातब बहुत ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन मैं इज़्ज़त सब की करता हूँ दिल से। ये सब लोग आए। डॉक्टर फैसल बशीर साहब प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज मौजूद थे। डॉक्टर राजा एजाज साहब जो कि PMA के सदर हैं मौजूद थे। मीडिया के बहुत से दोस्त मौजूद थे। यहाँ पे PMA के सदर के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पे लॉयर्स की यहाँ पे नुमाइंदगी करने के लिए शकील ज़मान एडवोकेट साहब मौजूद थे। अंजुमन ताजरान के लोग मौजूद थे। वहीं पे जापान से PhD करके यूनाइटेड नेशन के साथ कई साल काम करने वाली हमारी बहन डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार DMS DHQ हॉस्पिटल भी अपनी नातवां जान के साथ मौजूद थी। दिल के मरीज़ क्या करें, दिल के मरीज़ क्या ना करें। टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द डे क्या था? थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैं तो आज का जो है आई वुड स्टार्ट विद अ कोट ऑफ विलियम शेक्सपियर। Once William Shakespeare, almost 5 centuries ago, he said that one beautiful heart is better than 100 beautiful faces. तो हम उस beautiful heart को प्रोटेक्ट करें, ज़्यादा ब्यूटीफुल करें। उसके लिए क्या है कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे था। 29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी स्टैट्स बताऊंगी बिकॉज़ वो अलार्मिंग सी बात हो जाती है जब हम स्टैट्स बताते हैं, लोगों को पता चलता है कि सिचुएशन क्या है। जो हमारा रीजन है साउथ ईस्ट एशिया में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेजर बर्डन ऑफ डिजीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ ईस्ट एशिया में 3.9 मिलियन केसेस हर साल रिपोर्ट हो रहे हैं CVD के, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसको कहते हैं, हार्ट के से रिलेटेड। जी डॉक्टर साहब। और उसमें ये है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल आर लेस देन 70 ईयर्स ऑफ एज, और जो डेथ का रेट है उस सारे में वो 30% है। माय गुडनेस, 30% ऑफ माय गुडनेस। पाकिस्तान में हर साल 4 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं अराउंड ऑलमोस्ट, और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो डिज़ीज़ का बर्डन है वो 16% है। तो अभी आप ये देख लें कि ये डिजीज़ ऐसी हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। आज जैसे DHO साहब ने कहा वहाँ आपने सुना ही होगा कि जब ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स बैक जब हमारी ज़िंदगी सादा थी पाकिस्तान में, लोगों की फ़ास्ट फूड नहीं था, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, मीडिया उस लेवल पर नहीं था कि जहाँ पर बच्चों के हाथ में आपको मोबाइल नज़र आता है, बजाय फुटबॉल नज़र आने के, बजाय क्रिकेट का बैट नज़र आने के। लोग खेलते थे। हाँ जी, बैट से लोग खेलते थे, ग्राउंड्स में जाते थे, खेलते थे। हम लोग खुद खेलते थे, हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, स्पोर्ट्स करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली sorry to interrupt you. If you observe the vintage of Pakistan, पुरानी तस्वीर आप देखें 50 के अशरे की, 60 के अशरे की, 70 के अशरे की, पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया की रोल मॉडल्स हुआ करती थी। जब ये दहशतगर्दी का अफरियत मुल्क में आया, हम एक अज़ाब में फंस गए। हमारी वो ख़वातीन मॉडल ख़वातीन थी। बेगम राना लियाकत अली ख़ान, कभी तस्वीर देखें। PIA की ख़वातीन तस्वीर आप देखें। ये जो डॉक्टर साहिबा फरमा रही हैं, हमारे एथलीट्स, हमारी हॉकी दुनिया की बेस्ट हॉकी थी। आज हॉकी कहाँ खड़ी है? क्रिकेट बेस्ट क्रिकेट थी, कहाँ खड़ी है? जी प्लीज़। आई विल कंटिन्यू कि स्पोर्ट्स या फिर एक्टिविटी, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स
یو موو سیڈنٹری لائف اسٹائل جس کو کہتے ہیں نا بیٹھ کر کام کرنا. جیسے ہم بھی لیپ ٹاپ ہے پڑا ہوا ہے سامنے, پورا دن اسی پہ گزر جاتا ہے کام, بیکاز یو نو وی آر انوالوڈ ان دا ورک سو مچ کہ ہم لوگوں کے پاس, ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم واک کر سکیں یا باہر جا سکیں. اسٹریس ایک فیکٹر ہے, لائف اسٹائل ایک فیکٹر ہے, یہ ہارٹ کی ڈیزیزز کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور واک نہ کرنا فیکٹر ہے, اور آپ کا انہیلدی فوڈ کھانا ایک فیکٹر ہے. یہ جو فوڈ آج کل ملتا ہے, میرے بچے بھی نا 3 بچے ہیں, تینوں کہتے ہیں بابا کھانا ہے پیزا, بابا وہ KFC کی طرح لے کے آؤ, بابا جاؤ ذرا اچھا سا ہمارے لیے, بلکہ آج جاؤ کیا مطلب, آج کل تو ایپس ہیں وہ خود ہی آرڈر کرتے ہیں, بل ابا جی دیتے ہیں. تو یہ چیزیں کیا فائدہ مند ہیں, نقصان دہ ہیں؟ انفارچونیٹلی یہی تو بات ہے ساری کہ یہ ٹرانس فیٹ, جیسے میں نے آپ کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا بتایا نا, تو ہمارے جو کھانوں کے ٹرانس فیٹ یوز کیا جاتا ہے, فرائیڈ چیزیں ہیں جیسے, اور جیسے یہ کیا ہوتا ہے یہ والا جو موڈیفائڈ آپ کے آئلس ہیں اور اس فیٹس ہیں, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ نیچرل نہیں ہے, اور ان میں وہ ہیلدی فیٹ نہیں ہے. جیسے کہ نٹس میں ہیلدی فیٹ ہوتا ہے, جیسے کہ اولیو آئل ہے, جیسے اس طرح سے. تو یہ ساری باتیں سیکھی آج آپ نے؟ یہ ساری باتیں سیکھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو خیر پتہ بھی تھی, اور آج کیا سیکھا؟ آج یہ سیکھا کہ واک کرنی ہے. ڈی جی صاحب نے کیا سکھایا؟ ڈی جی صاحب نے یہ سکھایا ہے کہ 30 منٹس 3 کلومیٹر, 30 منٹس واک 3 کلومیٹر ایوری ڈے. کس نے کی ہے میں نے تقریر آلموسٹ جو بھی بندے تھے بڑے سب نے کی ہے. فیصل بشیر میرا دوست, میرا کلاس فیلو, میرا بھائی, ہم FSC کی کلاس فیلو ہیں, انہوں نے اپنی تقریر میں, ان کی بڑی چھوٹی گفتگو ہوتی ہے, مدلل ہوتی ہے, ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے, انہوں نے میسج کیا دیا؟ پارکنگ. انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں گاڑیاں جو ہیں لائک یو نو میسج از دیٹ یو ہیو ٹو واک, اور یہی میسج دور کر کے آئیں, پارکنگ دور کر کے آئیں. دیکھیں چل کے جائیں, چل کے جائیں. چلنا جو ہے نا ہم نے چھوڑ دیا, جب سے ہم نے چلنا, جو چلتے رہتے ہیں ان کا دل بھی چلتا رہتا ہے. اور سعید عالم, ریاض عالم صاحب کے بیٹے, ریاض عالم صاحب کے ابا میرے دادا جی, یہ دونوں کولیگس تھے, دونوں ہیڈ ماسٹر تھے, بعد میں وہ ADI بن گئے. سعید عالم صاحب تو اسپیشلسٹ ہیں, سپر اسپیشلسٹ ہیں. آخری بات آپ سے پوچھ کے آگے چلوں گا. سعید عالم صاحب نے 1 2 3 4 کیا باتیں کیں؟ سعید عالم صاحب نے کوئی بات نہیں کی, لیکن ایکچولی دیر آر اسپیکرس, وہ تو ایک اس بات کو چھوڑیں کہ آرگنائزر تھے, لیکن ہاں ہیں, لیکن ایک میسج جو آپ کا وہی والی بات ہے کہ آپ نے اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آج کا میسج جو ہے سب سے پہلے واک ہے, واک, اور اس کے بعد آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل میں کیا چیز آتی ہے کہ آپ اچھا کھانا کھائیں, لیکن اسلام سادہ زندگی گزاریں, اسٹریس فری لائف. اسٹریس از اے مین فیکٹر. ایک ایسر آ رہا ہے آپ کے, تیار ہو جائیں. اچھا, ایسر آ رہا ہے آپ کی طرف. جنید انصاری کے بارے میں مشہور ہے کہ انٹرویو میں 10 سوال جو ہے وہ بڑے معصومانہ سے ہوں گے, ایک سوال آپ کو بولڈ کر کے رکھ دے گا. میں آپ کو کلین بولڈ کرنے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں, میں خود بھی یہ حرکت کرتا ہوں, میرے دوست ہیں ڈاکٹر CM حنیف صاحب, لیڈیز اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کے جو کہ مالک ہیں. میرے دوست ہیں ڈاکٹر امجد صاحب, پروفیسر امجد صاحب, سابق پرنسپل محترمہ بینظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج. میرے دوست ہیں ڈاکٹر طاہر صاحب جو کہ آپ کے فری کڈنی ڈائلسس سینٹر چلاتے ہیں. میرے دوست ہیں ڈاکٹر ریاست علی چودھری صاحب. ہم چوتھے دن, تیسرے دن, 5ویں دن, 8ویں دن بیٹھتے ہیں, وہاں پہ منگواتے ہیں یہ سارے بھائی تکے, وہاں منگواتے ہیں یہ مٹن, وہاں منگواتے ہیں یہ امینے کے تکے اور پتہ نہیں کیا کیا, اور پھر ان کی میں فوٹویں کھینچتا ہوں, اور پھر ہم دانت نکالتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں بھائیو آج یہ کھایا, کسی اور نے کھانا ہے تو جائے کھائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ او ڈاکٹرو تم خود تو سب کچھ اچھا کھاتے ہو, ہم غریبوں کو کہتے ہو دال کھاؤ, سبزی کھاؤ, وہ بھی کھانا مشکل ہے. اس کو ڈبل سٹینڈرڈ شاید کہتے ہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تھا, کہا کہ یہ میرا بچہ ہے, خاتون تھی, یہ شہد یہ بہت کھاتا ہے میٹھا, تو فرمایا اگلے دن آئیے گا, مفہوم بنتا ہے. وہ اگلے دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی, تو فرمایا کل اس لیے نہیں کیا, تو کہا تھا کہ کل تک میں بھی شہد کھاتا تھا, آج میں نے کم کیا تو پھر میں نے ہدایت کی. تو کیا ڈاکٹرز پہ یہ اعتراض لوگوں کا درست ہے کہ خود تو چکن پاڑتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے میرا خیال ہے, جہاں تک آئی وونٹ کمنٹ آن دی ادرس, بٹ ایز لانگ ایز آئی نو, اور میں اپنے بارے میں بھی بات کر سکتی ہوں اور باقی بھی,
کہ اب ٹرینڈ ایکچولی ہے, ہم لوگ بھی ڈیفینیٹلی انسان اسی سوسائٹی میں ہم رہتے, بیکاز وی آر دا پارٹ آف دس سوسائٹی جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا انفارچونیٹلی ہیلتھی لائف اسٹائل نہیں ہے, ہم لوگ بھی واک نہیں کرتے, وہی والی بات ہے, آپ اتنی اسٹریس نہیں بہت آپ کا ویٹ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ علامہ اقبال نہیں, قائد اعظم کا ویٹ ساری زندگی 45 kg سے اوپر نہیں رہا, میرا خیال ہے آپ کا بہت ہوا تو 50 kg ہوگا, ایسے ہی قائد اعظم بھی کم ویٹ کے تھے, تو آپ تو ایسا نہیں کرتی. لیکن میں اکثر ڈاکٹر صاحبان دیکھتا ہوں بیچاروں کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں, ان کا میں دیکھتا ہوں تو صحت کافی اچھی نہیں ہوتی ہے. میں چونکہ یہاں صرف میرپور کی بات نہیں کر رہا ہوں, چونکہ میں پنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, پورا پاکستان میں پروفیسر لیول کے, جنرل لیول کے لوگ میرے دوست ہیں. تو ایک ڈاکٹر جنرل وسیم سعید صاحب ہوتے تھے, وہ واحد زندگی میں نے ڈاکٹر دیکھے تھے کہ میں پی سی میں کھانا ارینج کرتا تھا تائی پین کے اندر چائنیز میں, وہ اپنا ٹفن لاتے تھے گھر سے. میں کہتا تھا جنرل صاحب ہنس کے, میں کہتا تھا وسیم بھائی یہ ٹفن کیوں لائے ہیں؟ کہنے لگے یہ کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے, میں گھر کا کھانا لاتا ہوں, یہ کھانے کے قابل ہے. میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا وہی بات ہے, میں پورے پاکستان کی جنرل بات جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ وی آر آلسو پارٹ آف دا سوسائٹی, آف دا کمیونٹی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, تو ایسے ہی ہے, ڈاکٹرس بھی وہی بات ہے, پارٹ ہیں. اسٹریسفل لائف ہے, ٹائم نہیں ہے, یا جو بھی ریزن ہے, اگر ہم کر رہے ہیں, اگر ہم وہ چیزیں اڈاپٹ نہیں کریں جو ہمارے اپنے لیے, اپنی صحت کے لیے اچھی ہیں, تو ہم غلطی کریں, چاہے وہ ڈاکٹرس ہیں چاہے وہ جو بھی ہیں, وہ نہیں کرنا. ہاں یہ نہیں کرنا. کہتے ہیں اے ایمان والو کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اب میں آگے بڑھتا ہوں, 2 مہمان میرے مزید انتظار کر رہے ہیں, بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صاحبہ کی گفتگو سنی. اب اس ہسپتال میں جو ایڈمنسٹریٹو جاب انجام دیتے ہیں فاروق اعظم صاحب, میں اور یہ بہت پرانے ساتھی ہیں, ہمارا ساتھ تقریباً گزشتہ 25 سال سے ہے. یہ بھی ان دنوں جوان تھے اور آتش بھی ان دنوں چھوٹا موٹا آتش تھا. فاروق صاحب, آپ کے پاس جو جاب ہے تھوڑی سخت جاب ہے, آپ کے پاس جو جاب ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا سختی کرنی پڑتی ہے. لوگ شکایتیں لگاتے رہتے ہیں فاروق اعظم ایسے ہیں, فاروق اعظم ویسے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ایمرجنسی میں نہ ہوں تو یہاں پہ لوگوں کے سر کھل جائیں, لڑائیاں ہو جائیں. آج کے دن جو یہاں پہ واک ہوئی ہے, اس واک کے والے سے آپ مطمئن ہیں, خوش ہیں؟ ڈی جی صاحب آئے تھے, خوش ہیں آپ؟ میں بہت خوش ہوں جنید صاحب. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ساری انتظامیہ کو, جو ادھر ہمارے افسران تھے, تو میں بہت مطمئن ہوں. میں واک تو نہیں کرتا تھا, لیکن آج کے بعد میں نے تیار کیا کہ واک ضرور کروں گا. یہ زندگی اور ماں باپ جو ہے نا, یہ ایک ہی دفعہ ملتے ہیں زندگی میں, دوسری دفعہ نہیں ملتے. آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ میرا ایک بیٹا ہے. ایک بیٹا ہے, اور آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کا بیٹا آپ سے زیادہ ترقی کرے؟ یہ تو میری خواہش ہے جی, اللہ کرے جی, اللہ کرے, وہ کرے گا بھی انشاءاللہ کرے گا. اور آپ چاہیں گے کہ اپنے بیٹے کی صحت اچھی ہو. یہ جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں, اپنے بیٹے کو بھی گھر جا کے سمجھائیں گے کہ بیٹا فاسٹ فوڈ نہ کھایا کرو, واک کیا کرو, اور جتنی گھر کی بنی سادہ غذائیں وہ کھایا کرو. سمجھائیں گے آپ اس کو؟ اس پر ویسے ہی وہ عمل کرتا ہے. جو بچے آج کل کے نا, وہ بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت انٹیلیجنٹ ہیں, وہ ویسے ہی ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, کھانا پینا اپنا انہوں نے معقول بنایا ہوا ہے جو شارٹ رہتا ہے. لیکن آج آپ نے بھی تہیہ کر لیا؟ میں نے تو تہیہ کر لیا جی. میں ویسے بھی فضول نہیں کھاتا, لیکن میں آج کے بعد میں نے تہیہ کر رہا ہے, واک ضرور میں کروں گا. کیونکہ آپ کی جاب اتنی مشکل ہوتی ہے, واک کا موقع کم ملتا ہے. جی جی بالکل, یہ دوران ڈیوٹی تو کم ملتا ہے, لیکن صبح ٹائم ہوتا ہے, میں نماز 5 گانا ادا کرتا ہوں, نماز تہجد بھی ادا کرتا ہوں. واک شروع آج اس کے بعد واک شروع میری. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتا ہوں میں. راجہ صاحب, آپ جی اس وقت ہمیں راجہ حسیس صاحب نے جوائن کیا ہے. آپ بھی ایک ہیلتھ پروفیشنل ہیں, ایک ایکسپرٹ ہیں. پہلے آپ نے ہماری بہن ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صاحبہ کی گفتگو سنی, پھر ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ فاروق اعظم صاحب جو ہیں ان کی باتیں آپ نے سماعت فرمائیں. راجہ حسیس صاحب, آپ اس ہاسپٹل میں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم جنید انصاری صاحب, بہت شکریہ کہ آج مجھے آپ کے اس پلیٹ فارم سے بات کرنے کا موقع ملا. میں یہاں پہ DHQ میں جو ڈائگنوسٹک CT اسکین ہے اس کی فیسلٹی دے رہا ہوں, اور پچھلے 2 سال سے. اور الحمدللہ جو ہے نا, آج ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا
वर्ल्ड हार्ट वॉक का रैली सॉरी रैली होती है इंडिया के खिलाफ, वॉक का इस्तेमाल, और रैली भी कह सकते हैं। ये हार्ट की डिजीज़ इतनी ख़राब है, इसके खिलाफ तो रैली निकलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आज एहतमाम किया गया एक रैली का जो है, जिसमें डॉक्टर फ़ारूक नूर साहब हैं, हमारे डीजी हेल्थ साहब, और बाकी एमएस साहब, आमर अजीज़ साहब ने भी इस पे बड़ी डिटेल में बात की। जिस तरह अभी मैडम मारिया जुल्फ़कार साहिबा भी इस बारे में बड़ी डिटेल में बात कर रही थी, और हमारे एक अच्छे खाने और मुज़र सेहत खाने के बारे में भी इन्होंने बड़ी डिटेल से बात की। तो आपके इस प्लेटफार्म से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने शहरियों को कि जो हमें जिस तरह हम ज़िंदगी में बाकी कामों को बहुत सारी अहमियत देते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उस तरह हमें इस वॉक को भी और अपनी सेहत को भी जो है ना वो टाइम देना चाहिए। आखिरी बात, राय साहब, मैं देख रहा हूँ, मैं देख के रश खा रहा हूँ, आपका पेट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्किनी हैं आप। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे के ऊपर रौनक है। क्या आप ये जो बातें जितनी की हैं यहाँ पे, इन तमाम लोगों ने, डीजी हेल्थ डॉक्टर फ़ारूक नूर साहब ने, जनाब डॉक्टर फैसल बशीर साहब ने, जनाब डॉक्टर सईद आलम साहब ने, तमाम लोगों ने, मैंने कहना मैं हिफ्ज़ मरातब भूल जाता हूँ, सरदार आमर अजीज़ साहब एमएस हैं, DHO जनाब डॉक्टर राजा फ़िदा साहब हैं, इन बातों पे आप पहले ही लगता है अमल कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने जिक्र भी किया आपको कि हमें इस चीज़ को बहुत अहमियत देनी चाहिए, जिस तरह हम बाकी चीज़ों को देते हैं, अपनी सेहत को भी उसी तरह अहमियत देनी चाहिए। और मैं भी जी बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खाना भी सादा बिल्कुल कोशिश करते हैं कि जी बिल्कुल डेली रूटीन में, नहीं जिम तो खैर नहीं मैं लगाता, लेकिन मैं वॉक को जो है ना अपनी रूटीन में जो है बच्चों को भी जी सर, मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि हमें बिल्कुल इस चीज़ को अपने जो है ना रूटीन में लेके आना चाहिए और इसे अहमियत भी देनी चाहिए। और वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस एक्टिविटी में अपने साथ रखें और कोशिश करें कि उनको भी इस चीज़ की आदत हो और फ़ायदा हो। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।